نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شہر اوہام کے خرابوں میں زندگی کا نام و نشان نہیں ملا کرتا صدر علی وقار۔ کفس کی رنگینیاں اول تو دل کو بہلاتی ہیں اور آخر زندگی کا روگ بن جاتی ہیں کہ اس جہان رنگ و بو میں ایک رنگینیاں نام نہاد مذہب کے نام پر شدت پسندی کی ہیں تو لفظ حلوے کے 4 حرف انسانیت کے 7 حرفوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ رنگینیاں نام نہاد جدت پسندی کی ہوں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی اقدار و روایات دم توڑنے لگتے ہیں، اور کہیں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں رقص و سرود کی محفلیں سجتی ہیں تو کہیں خدا اور خدا کی اتاری گئی آیتوں پر اپنے من کی غلاظتیں انڈیلی جانے لگتی ہیں۔ اگر یہ رنگینیاں فرنگی تہذیب کی ہوں تو ہمارا معاشی، سیاسی اور خاندانی نظام تک ہم سے چھن چکا۔ اگر یہ رنگینیاں میڈیکل کے نام پر روشن مستقبل کی ہوں تو اس کی بھاری فیسیں ادا کرتے ہم ایسے سیاہ بخت بجائے سماجی دیوتا کے روپ میں ڈھلنے کے ذہنی طور پر اپاہج بن کر رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ رنگینیاں اچھی نوکریوں کی ہوں تو وہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی 7 نسلوں میں بٹتی رہتی ہیں، مگر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بس یہی صدا سنائی دیتی ہے کہ یہ ڈگریوں کے پلندے، یہ رول آف آنر سنبھالیے کہ جلانے کے کام آئیں گے۔ اگر یہ رنگینیاں اسی شہر فیصل آباد کے تاجر گھرانوں کی دولت کی ہوں تو وہ دن بدن بڑھتی ہوئی خودکشیوں کا سبب بن چکی ہیں۔ اگر یہ رنگینیاں روشنیوں کے شہر کراچی کی ہوں تو بصد معذرت کہ یہ انسانیت کو نگل چکی ہیں، لہٰذا وہاں کسی ماں کا لال مرے یا کسی سہاگن کا سہاگ اجڑے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں دیکھیے صدر علی وقار، ہم وہ بے بس و بے کس لوگ ہیں جو خاموش تماشائی بنے بزبان حال یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ بہت شکریہ۔